بڑے ایوان میں تبدیلی کا امتحان، سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ پر کرانے کی جانب بڑا قدم، صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر، حکومت نے رائے مانگ لی، خفیہ رائے شماری سے ارکان کی خرید و فروخت ہوتی ہے، انتخابات کی شفافیت پر بھی سوال اٹھتے ہیں، طریقہ کار بدلنے سے شفافیت آئے گی، سرکار کا موقف۔ وہ سیاستدان جن کو اللہ نے اتنا موقع دیا، ملک کے سربراہ بنا دیے، لیکن جس راستے پہ وہ نکل گئے آپ کے سامنے آج وہ عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس آج اتنا پیسہ ہے، ان کو خود نہیں پتا کتنا پیسہ ہے، لیکن کبھی ہسپتالوں میں جا رہے ہیں، کبھی ملک سے باہر جا رہے ہیں، کبھی بچے باہر جا رہے ہیں، بچے باہر بھاگے ہوئے ہیں، کئی بچے کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے باپوں کی چوری کو بچانے کے لیے۔ کیا فائدہ اس پیسے کا؟ یہ پیسہ اللہ کا عذاب ہے۔ لوٹ مار کا پیسہ کبھی کسی کے کام نہیں آتا۔ ماضی میں سیاستدان غلط راستے پر چل کر نشان عبرت بنے، اب کبھی ہسپتال جا رہے ہیں، کبھی باہر بھاگ رہے ہیں۔ باپ کی چوری چھپانے کے لیے بچوں کو بھی جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب۔ چیخ کر کہا کہ مجھے لا کر 22 کروڑ عوام کے سر پہ بٹھا تو دیا ہے، لیکن میری حکومت چلانے کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ تم جانتے تھے کہ تم وزارت عظمیٰ کے اہل نہیں ہو، تو تم مردان کی عوام کو یہ جواب دو کہ تمہیں شیروانی پہننے کی اتنی جلدی کیا تھی۔ تمہاری حکومت چلانے کی تیاری ہو نہ ہو، پاکستان کے عوام نے تمہیں گھر بھیجنے کی تیاری پوری کر لی ہے۔ الیکشن سے پہلے زبردست ٹیم کے نعرے لگانے والے آج مان رہے ہیں کہ تیاری کے بغیر ہی اقتدار میں آئے۔ وزیر اعظم بتائیں انہیں شیروانی پہننے کی کیا جلدی تھی؟ 400-500 استعفے آئے تو نااہل حکمرانوں کا ایک دن بھی ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا۔ مریم نواز کا مردان میں ریلی سے خطاب۔ اس نااہل حکومت کو پاکستان کے عوام پر حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ جتنے دن گزریں گے اس حکومت کے، آپ ڈوبتے چلے جائیں گے اور ڈوبتے چلے جائیں گے، اور خدا نہ کرے کہ اگر یہ حکومت باقی رہتی ہے تو پورا پاکستان ڈوب جائے گا۔ جب تک اس حکومت کا تختہ نہیں الٹیں گے اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ملک پر جعلی حکمران مسلط، اسلام آباد جائیں گے اور انہیں گھر بھجوائیں گے۔ پی ڈی ایم حقیقی جمہوریت کے لیے میدان میں آئی، منزل کے حصول تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا مردان میں خطاب۔ کٹھ پتلی حکومت کے مقدمات سے نہیں گھبراتے، کارکن جانتے ہیں انہیں لانگ مارچ کیسے کرنا ہے۔ حکمران سن لیں، اب عوام کے فیصلے قبول کرنا ہوں گے۔ بلاول کا ملتان میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ مخالفین بڑکے نہ لگائیں، استعفوں کے اعلان پر عمل کر کے دکھائیں۔ لاہور میں فلاپ شو کے بعد اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکل چکی، اب پی ڈی ایم کے پاس کہنے اور کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کا ٹویٹ۔ وزیر اعظم کی تقریر پر سیاسی بونوں کے تبصرے حیران کن، بغیر سیاق و سباق کے بیان اصل معنی کھو دیتا ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کی تنقید، حزب اختلاف احمقوں کا ٹولہ قرار۔ آپ استعفوں کی دھمکی دینا چاہتے ہیں، ضرور دے، لیکن پھر قائم بھی تو رہے نا۔ استعفے اگر دینا چاہتے ہیں تو دے دینا بھیا، یہ ہچکچاہٹ کیوں ہے، یہ گھبراہٹ کیوں ہے، یہ رکاوٹ کیوں ہے؟ قیادت کو پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ استعفے دینا چاہتے ہیں تو میں پھر کہہ رہا ہوں 31 تاریخ کو آپ کے استعفے اسپیکر کو پہنچنے چاہیے، اور اگر 31 تاریخ کو 31 دسمبر کو آپ کے استعفے اسپیکر کو نہیں پہنچتے تو یہ ڈرامہ بند کرے قوم کے ساتھ، یہ ڈرامہ بند کریں اور کہیں کہ استعفے دکھاوے کے اور دینے کے اور۔ حکومت لانگ مارچ سے نہیں ڈرتی، مخالفین استعفے دینا چاہتے ہیں تو پھر ہچکچاہٹ کیسی؟ مولانا فضل الرحمان کی جماعت انتشار کا شکار ہے،
حکومت نے نیب قوانین میں ترامیم پر دباؤ قبول نہیں کیا، شاہ محمود قریشی کی گفتگو۔ ان افراد کو پارٹی سے نکالنے کی بجائے مولانا صاحب اپنے اندر ایک خود غرض سیاستدان جو گھسا ہوا ہے آپ کے اندر، اس کو اپنے اندر سے نکالیں۔ پارلیمنٹ کے اوپر مسلسل آپ خود کش حملے کرنے جا رہے ہیں سیاسی استعفوں کے ذریعے۔ کسی صورت بھی حکومت جو ہے آپ کو اپنی مرضی کا کھیل نہیں کھیلنے دے گی۔ پی ڈی ایم میں اعلانیہ بغاوت ہو چکی، مولانا کا بھانڈا ان کے اپنوں نے ہی پھوڑ دیا، راج کماری، شہزادے اور مولانا کی منفی سیاست ختم، استعفوں کی فلم چلنے سے پہلے ہی فلاپ ہو گئی، فردوس عاشق آوان کا دعویٰ۔ یہ تو پوری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ اصل میں یہ چاہتے کیا ہے، کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے، ایجنڈا آج بھی این آر او کا ہے۔ چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین سینٹ یہ چاہتے ہیں اور وہ اعلان کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹرنیشنلی نیب کو بلیک لسٹ کرائیں گے اور نیب کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ آپ کے اوپر اگر کوئی مقدمہ بنتا ہے تو آپ مقدس گائے نہیں ہیں، مافیاز کو پروٹیکشن حاصل نہیں ہے، آپ اپنے پبلک آفس کو اس کے دفاع کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ نیب قوانین پر اپوزیشن کے مسودے کا ہر حرف این آر او، پی ڈی ایم ریلیف دینے سے انکار پر بنائی گئی، ترامیم جن لوگوں نے کی سب احتساب بیورو کے ملزم ہیں، سلیم مانڈوی والا ذاتی مفاد کے لیے عہدے کا استعمال نہیں کر سکتے، شہزاد اکبر کی گفتگو۔ نیب بنائی گئی تھی کرپشن چیک کرنے کے لیے، نیب قطعی اس لیے نہیں بنائی گئی کہ امپورٹ ایکسپورٹ چیک کرے، پلاٹوں کی خرید و فروخت چیک کرے۔ شہزاد اکبر صاحب اب پارلیمنٹیرینز کو بھی بتائیں گے کہ پارلیمنٹ کیسے چلانی ہے۔ آپ کوئی نہیں ہوتے کسی پارلیمنٹیرین کو بولنے والے کہ آپ اجلاس نہ بلائیں، آپ اپنا کام کریں اور پارلیمنٹ کے ورکنگ میں مداخلت مت کریں۔ شہزاد اکبر پارلیمنٹ کے کام میں مداخلت نہ کریں، مسئلہ سیاسی حکومت کا نہیں، اداروں کے کام کرنے کا ہے، کوئی دن ایسا نہیں جب نیب کے حوالے سے کال موصول نہ ہوئی ہو۔ احتساب بیورو بدعنوانی روکنے کے لیے بنا، نجی کاروبار میں مداخلت کے لیے نہیں، ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا کی میڈیا ٹاک۔ 40-45 سال تک ریلوے اسی طریقے سے ملک کے پیسے کھاتا رہے، یہ حقائق کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ 40-45 سال سے برابر یہ خسارے میں ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اسٹیل مل کی طرح اس کو بند کیا جائے؟ اب کب تک یہ غریب ملک جو ہے اس ریلوے کے نقصانات کو برداشت کرتا رہے گا؟ ریلوے 40-45 سال سے ملک کا پیسہ کھانے میں مصروف، بہتر ہے اسے بند کر دیا جائے۔ اعظم سواتی نے پھر ہاتھ کھڑے کر دیے، ادارے کا خسارہ بہت بڑا، ریگولرائزیشن حل نہیں، وفاقی وزیر کا تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم نے 7 روز میں پیٹرولیم مصنوعات کی سمگلنگ روکنے کی ہدایت کر دی، جس پمپ پر بھی سمگل شدہ مصنوعات ہوں گی اسے بند کر دیا جائے گا، وزیر داخلہ شیخ رشید کا اعلان۔ وزیر اعظم کی پولیس لائنز اسلام آباد آمد، پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ، چاک چوبند دستوں کی سلامی، پیشہ ورانہ تربیت کا بہترین مظاہرہ کرنے والوں میں انعامات تقسیم۔ حکمرانوں کے شہر پر کس کی حکمرانی؟ میئر اسلام آباد کے انتخاب میں 5 روز باقی، 8 امیدواروں نے کاغذات واپس لے لیے، 1 ریٹائرڈ، 3 باقی رہ گئے۔ نون لیگ کے عادل شاہ، پی ٹی آئی کے ساجد محمود اور آزاد امیدوار اظہر محمود قسمت آزمائیں گے۔ صوبے قوانین بنا سکتے ہیں، مسئلہ صرف وسائل کی تقسیم کا ہے، سی سی آئی کو صوبائی قانون مسترد کرنے کا اختیار نہیں، اثاثوں کے معاملے پر آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی،
वफाक वर्कर्स वेलफेयर फंड के 172 अरब दबाए बैठा है, सईद गनी का इल्जाम। कमजोर हुकूमत को एमक्यूएम की सिर्फ 6 सीटों का सहारा, ये इस्तीफे दें और बाहर आएं तो हुकूमत इनकी बात मानेगी। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत इमरान खान चला रहे हैं, शहर में लावा पक रहा है, लोग नाराज हैं। मुस्तफा कमाल की मीडिया टॉक। आवाम की जेबों पर एक और बार की तैयारी, बिजली ₹1.52 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में नर्ख बढ़ाने की दरखास्त कर दी। नेपरा में 30 दिसंबर को समाअत। कोरोना के खौफनाक वार, 24 घंटे के दौरान मजीद 84 अफराद दम तोड़ गए। 2142 नए मरीज भी रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 4,62,814 शहरी मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 37,905 तक पहुंच गई। कीवीज के देश में शाहीनों का एक और इम्तिहान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला टेस्ट 26 दिसंबर से शेड्यूल्ड। कौमी स्क्वाड नेपियर से तौरंगा पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम, बुलेटिन में खुश आमदीद। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.